شہر میں خفیہ کیمروں سے خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنانے کے واقعات میں اضافہ، پولیس مقدمات میں کمزور دفعات لگا کر ملزموں کو ریلیف دینے لگی۔ جوہر ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کے دونوں مقدمات میں سائبر کرائم اور الیکٹرانک ڈیوائسز کی دفعات شامل نہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو کی لہر، گیسٹرو، خسرہ اور ہیٹ ویو کے کیسز میں مزید اضافہ۔ 24 گھنٹے میں خسرے سے 2 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ ایک کا تعلق لاہور سے تھا۔ 227 نئے کیسز بھی رپورٹ، گیسٹرو کے 175 مریض سامنے آئے۔ گرمی کی یلغار، شہریوں کو ابر رحمت کا انتظار۔ شہر میں درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ تیز آندھی سے متاثر، بجلی کا ترسیلی نظام معمول پر نہ آ سکا۔ لیسکو کے 80 سے زائد فیڈرز بند۔ واہگہ، فتح گڑھ، کینال پارک، صحافی کالونی اور سمن آباد میں بجلی غائب۔ مغل پورہ، شالامار اور گڑی شاہو میں بھی بجلی کی بندش۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کسان خوشحال، پنجاب خوشحال۔ وزیراعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کی رجسٹریشن کا آغاز۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کسانوں کو سالانہ 300 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے۔ ایک فصل کے لیے 1.5 لاکھ قرض ہوگا۔ کسان کارڈ سے 5000 کاشتکار مستفید ہوں گے۔ ملک میں اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ہماری صنعتیں دم توڑ چکی تھیں اور ہمارے ہرے بھرے کھیت وہ زرد ہو چکے تھے، لیکن چائنا کی اس بہترین تعاون کی وجہ سے پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف کے دور کے دوران بجلی کے اندھیرے نہ صرف ختم ہو گئے بلکہ ترقی اور خوشحالی کا دور بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لازوال ہے۔ چینی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت نئے دور میں داخل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ چین روانگی سے قبل گفتگو، کہا دونوں ممالک کے درمیان مثالی دوستی کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف سے قطری سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، اقتصادی تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قطر کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ قطری سفیر نے پاکستان کی ہنرمند افرادی قوت کی تعریف کی۔ لوٹ مار کر سکتے ہو، لوٹ مار کر لو، چاہے گندم میں کرنا ہے، چاہے جس میں کرنا ہے۔ تو جو معاملات پہلے تھے وہ بھی بڑھ گئے۔ اچھا، کوئی علادین کا چراغ نہیں۔ دیانتداری، سن لو، دیانتداری اور انصاف سے کوشش کرے، اللہ برکت ڈالے گا۔ سائفر فیصلے پر خوش ہیں، فیصلہ یہی آنا تھا۔ سائفر پر وزیر اعظم طے کرتا ہے عوام کو آگاہی دینے ہے یا نہیں۔ سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں فلسطین کے معاملے پر ناروے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ماضی میں اتنا ظلم و بربریت کم دیکھا ہوگا۔ ملک ٹھیک تب ہو سکتا ہے جب احتساب جو ہے وہ برابری کی بیس پہ ہو، ایک سرے سے شروع ہو اور دوسرے سرے تک جو بھی کرپٹ ہے، جس نے کوئی کھایا پیا ہے، جس نے اس ملک کے اداروں کا نقصان کیا ہے، جس نے اس غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کو لوٹا ہے، وہ سیاستدان ہے، اس کا احتساب ہو، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، دونوں صورتوں میں ہو۔ وہ کسی اور جگہ پہ ہے بیٹھا ہوا تو اس کا احتساب ہو، نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو۔ ادارہ وہ چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو، جس کے پاس مکمل اختیار ہو۔ درست احتساب سے ملک صحیح سمت میں جا سکتا ہے۔ احتساب ایک طرف شروع ہو کر دوسری طرف ختم ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی رہنما پیپلز پارٹی مرحوم اشرف بھٹی کے گھر آمد پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر پنجاب سے قطر کے سفیر علی بن مبارک الخطر کی بھی ملاقات۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر سے پیپلز پارٹی، پاک پتن اور اوکاڑا کے وفود بھی ملے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس، محکمے کی 100 روزہ کارکردگی، ایکو فرینڈلی بسز اور بائکس فراہمی اسکیم کا جائزہ لیا۔ کہا الیکٹرک بسز اور بائکس کی فراہمی کا چرچا پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔
عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئیں، جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ شاہپور کانجرا میں خوبصورت بیل، بکرے، چھترے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ گرمی اور مہنگائی منڈیوں میں خریدار نہ ہونے کے برابر۔ کالعدم تنظیموں کے کھالیں اکٹھی کرنے پر پابندی، عوامی مقامات پر سیری پائے جلانے پر دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے احکامات جاری کر دیے، انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے عارضی نصب ہونے والے میکینیکل جھولوں پر پابندی ہوگی۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے ہوں گے بہترین انتظامات۔ LWMC نے سہولیات کی فراہمی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ CEO بابر صاحب الدین کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈز اور ریلوے انتظامیہ LWMC کے قریبی عارضی کلیکشن پوائنٹس استعمال کریں گے۔ مہنگائی کا طوفان، سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام۔ لیمو 470، ادرک 590 اور مٹر 220 روپے کلو میں فروخت۔ آم 220، فالسا 300 اور خوبانی 220 روپے کلو میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا ہو کر 423 روپے کلو ہو گیا۔ برگر، شوارما، بروسٹ اور پیزا کھانے والے ہو جائیں ہوشیار، ملاوٹ مافیا عوام کی زندگیوں سے کرنے لگا کھلواڑ۔ فوڈ اتھارٹی نے شیخوپورہ سے لاہور سپلائی کی جانے والی مردہ مرغیوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ 1380 کلو مردہ مرغیاں تلف، مالک کے خلاف مقدمہ درج۔ ہسپتالوں میں بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کا مشن، ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر کا گورنمنٹ غازی آباد ہسپتال کا دورہ۔ ڈینگی وارڈ، گائنی روم، ایمرجنسی وارڈ اور ادویات کے اسٹاک کا جائزہ لیا۔ مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات کے بارے میں پوچھا۔ مخیر شخصیت کی جانب سے لاہور جنرل ہسپتال کے لیے عطیہ، شعبہ ایمرجنسی میں مریضوں کے لیے 20 اسٹریچر اور 20 نئی ویل چیئرز فراہم کر دی گئیں۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر نے مخیر شخصیت کا شکریہ ادا کیا۔ MS ڈاکٹر فریاد حسین نے عطیہ وصول کیا۔ ماحولیاتی تحفظ اور اسموگ کے خاتمے کا عزم، پنجاب حکومت ان ایکشن۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے 99 کروڑ 47 لاکھ 68 ہزار روپے کا بجٹ مختص کیے جانے کا امکان۔ پیٹرولنگ اسکواڈ کے لیے 37 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ایکسل لوڈ مینجمنٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پنجاب ہائی وے پولیس کو اوور لوڈ مال بردار گاڑیوں سے مال اتارنے کے اختیار کی منظوری، خلاف ورزی پر جرمانہ 50,000 روپے تک کرنے کی تجویز۔ گندم باردانہ اسکینڈل میں بڑی پیش رفت، FIA لاہور نے ایک اور ملزم ناصر کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم ناصر کو پاسکو سینٹر بورے والا کا انچارج ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس، ریسکیو آپریشنل سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ضلعی آفیسر ریسکیو محمد شاہد نے بریفنگ دی۔ ریسکیو 1122 بہترین ایمرجنسی سروسز فراہم کر رہا ہے، استعداد کار بڑھائیں گے۔ جیلوں میں قیدیوں کے درمیان ریڈرز سوسائٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ریڈر سوسائٹی 6 قیدیوں پر مشتمل ہوگی۔ صدر، سیکریٹری اور 4 ممبران نامزد کیے جائیں گے۔ تمام سپریڈنٹس کو جیلوں میں ریڈر سوسائٹی تشکیل دینے کے احکامات جاری۔ جناح ہاؤس حملہ اور تھانہ شادمان نظریاتش کیس میں بڑی پیش رفت، سابق MNA عالیہ حمزہ کی رہائی کی روکار جاری۔ ATC کے ایڈمن جج خالد ارشد نے روکار جاری کی۔ PTI رہنما کی ضمانت بعد از گرفتاری 27 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ لاہور پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار۔ میرا پیارا ایپ ٹیم نے 36 سالہ عائشہ اور 3 سالہ بیٹے کو اپنوں سے ملوا دیا۔ سیف سٹیز نے گریٹر اقبال پارک سے ملنے والے لاوارث 4 بچوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ غیر معیاری گیس سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، 1 ماہ میں 9000 رکشوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف ایکشن۔ CTO لاہور کا کمرشل گاڑیوں میں مختص کردہ اور مقررہ سلنڈر سے زائد لگانے پر بھی کارروائی کا حکم۔
بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، پولیس کے مطابق 8 ماہ میں بجلی چوری میں ملوث 71,600 ملزموں کو گرفتار کیا گیا، 99,700 مقدمات درج کیے گئے، 17,800 ملزموں کو سزائیں اور جرمانے کیے گئے۔ بجلی چوری کے خاتمے کا مشن، لیسکو کا AMR میٹرز لگانے کا فیصلہ، مرحلہ وار تمام 3 فیز میٹرز کی جگہ AMR میٹرز لگائے جائیں گے، جدید میٹرز کی تنصیب سے بجلی چوری روکنے میں مدد ملے گی۔ پولیو کے قطرے پلائیں، بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، لاہور سمیت 6 اضلاع میں پولیو مہم کا دوسرا روز، پولیو ٹیمز گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف، سربراہ انسداد پولیو پروگرام کے مطابق لاہور میں پہلے روز 3,86,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں جارحیت کا شکار معصوم بچوں کا عالمی دن، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کہتی ہیں، آج جسمانی اور ذہنی جارحیت کا شکار بچوں سے یکجہتی کا دن ہے، بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ان کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری۔